دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیاس قادری کون ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی اور تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا، انہوں نے کتنی کتب لکھی۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محمد الیاس قادری ایک پاکستانی میمن مسلمان عالم دین ہے جنہوں نے تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ محمد الیاس قادری 26 رمضان 1369 بمطابق 1950 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ محمد الیاس قادری کو کئی سلاسل طریقت میں بیعت کی اجازت حاصل ہے، لیکن سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو اپنے نام کے ساتھ عطاری لکھتے ہیں۔ الیاس قادری کی قائم کردہ تنظیم دعوت اسلامی اس وقت 200 سے زیادہ ممالک میں اپنے قافلے روانہ کر چکی ہے۔ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبوں میں تقسیم ہے۔ اس کے تحت دنیاوی تعلیم کے ادارے دارالمدینہ کی پاکستان اور بیرون پاکستان میں قائم شاخوں کی تعداد 40 سے زائد ہو چکی ہے، اور دینی تعلیم کے ادارے مدرسۃ المدینہ کی 500 سے زیادہ۔ الیاس قادری نے اپنی تحریک کے لیے فیضان سنت کے نام سے ایک ضخیم کتاب مرتب کی ہے جس کی نئی اشاعت 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، عورتوں اور نوجوان نسل کے لیے 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے رسائل لکھ چکے ہیں، جن کو دعوت اسلامی کا ادارہ مکتب المدینہ 35 زبانوں میں شائع کر رہا ہے۔ الیاس قادری اپنے سبز امامے کی وجہ سے بھی مشہور ہیں، جو دعوت اسلامی کی علامت بن چکا ہے۔ الیاس قادری کا دیا ہوا نعرہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل مدنی مقصد کہلاتا ہے۔ الیاس قادری جدید ذرائع ابلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ اردو میں اولین اسلامی ویب گاہ 1996 میں جاری کی اور اپنے پریس لگائے، جہاں سے قرآن مقدس سمیت تنظیمی اور اسلامی کتابوں کو شائع کرنا شروع کیا۔ 2008 میں اپنا ٹی وی مدنی چینل کے نام سے شروع کیا۔ حال ہی میں فیضان مدینہ کے نام سے اردو ہندی زبان میں ماہوار رسالہ شائع کرنا شروع کیا ہے۔ الیاس قادری احتجاج، ہڑتال اور سیاست سے دور رہتے ہیں۔ آباء و اجداد۔ آپ کے آباء و اجداد بھارت تقسیم ہند سے پہلے جوناگڑھ کتیانہ میں مقیم تھے۔ آپ کا تعلق کتیانہ میمن برادری سے ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کے والدین ہجرت کر کے پاکستان کے شہر حیدرآباد پھر کراچی منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی عبد الرحمن تھا، جو ایک نیک اور پارسا انسان تھے۔ انہوں نے سری لنکا کی حنفی میمن مسجد کی بہت سال تک خدمت کی۔ وہاں اس وقت لوگوں نے قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہوئے آپ کی کرامت بھی دیکھی۔ مولانا الیاس قادری کے والد 1370 میں ادائیگی حج کے دوران میں بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 1 سال تھی۔ آپ کے بڑے بھائی اور والدہ بالترتیب 1396 اور 1398 ہجری میں وفات پا گئے۔ ابتدائی تعلیم۔ آپ نے علم دین کسی مدرسے سے باقاعدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین کی خدمت میں 22 سال مسلسل جاتے رہے۔ مفتی مرحوم سے کتنا علم حاصل کیا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ الیاس قادری پوری دنیا میں ان کے واحد خلیفہ ہیں۔ 1981 میں جب علماء کرام اہل سنت کی دینی اصلاحی تنظیم بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، اس وقت بھی مفتی وقار الدین نے آپ کا نام اس کام کے لیے پیش کیا، کیونکہ الیاس قادری پہلے سے ہی خود ہی اس طرز پر کام کر رہے تھے۔ بیعت و ارادت۔ امام احمد رضا خان سے بے حد عقیدت کی بنا پر مولانا الیاس قادری کو آپ کے سلسلے میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ خود لکھتے ہیں، مرید ہونے کے لیے ایک ہی ہستی مرکز توجہ بنی، گو مشائخ اہل سنت کی کمی تھی نہ ہے، مگر پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ اس مقدس ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلیٰ حضرت سے نسبت ہو جاتی تھی، اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ براہ راست گنبد حضرہ کا سایہ ان پر پڑ رہا تھا۔ اس مقدس ہستی سے میری مراد حضرت شیخ الفضیلت آفتاب رضویت ضیاء الملت مقتدیٰ اہل سنت مرید و خلیفہ اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم میزبان مہمان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری کی ذات گرامی ہے۔ القابات۔ پاک و ہند کے علماء عوام میں آپ امیر اہل سنت کے نام سے مشہور ہیں،
مریدین نام سے پہلے شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ کو بانی دعوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی آل و اولاد اور متعدد اسلامی بھائی آپ سے عرض و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت برے الفاظ سے بھی پکارتے ہیں۔ پاک و ہند کے مختلف علماء کرام و مفتیان کرام نے مختلف مواقعوں پر امیر اہل سنت کو جن القابات سے تحریراً یاد کیا ہے، ان میں چند ملاحظہ ہو: عالم نبیل، فاضل جلیل، عاشق رسول مقبول، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، مبلغ اسلام، رہبر قوم، عاشق مدینہ، فدائے مدینہ، فدائے غوث الورا، فدائے سیدنا امام احمد رضا خان، صاحب تقویٰ، مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ناشر و مبلغ، پاسبان و ترجمان، ترجمان اہل سنت، محسن اہل سنت، حامی سنت، شیخ وقت، پیر طریقت، امیر ملت۔ دعوت اسلامی کا قیام 1401 ہجری میں اسلامی اصلاحی تحریک دعوت اسلامی قائم کی۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ مختصر سے عرصے میں دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور لاکھوں عاشقان رسول نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ مختلف ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشرف اسلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی جہد مسلسل نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، جس کی بدولت وہ فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سر پر سبز امامے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجا لیتے ہیں۔ تبلیغی زندگی قیام دعوت اسلامی کے قیام سے لے کر آج تک مولانا الیاس قادری اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہیں۔ شروع میں خود دور دراز شہروں کا تبلیغی سفر کرتے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ نوجوان نسل آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور تعداد بڑھنے لگی۔ 1990 کے لگ بھگ اپنی درسی کتاب فیضان سنت شائع کی۔ اس کے بعد کراچی میں فیضان مدینہ کے نام سے دعوت اسلامی کا مرکز قائم کیا، جس میں مسجد، مدرسہ اور رہائشی کمرے بنائے گئے۔ تعداد بڑھنے کی وجہ سے الیاس قادری صاحب خود تنظیم کی تربیت کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس دوران میں ان پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے اب خود تبلیغ کے لیے پاکستان کے اندر سفر نہیں کرتے۔ کتب و رسائل اب تک 120 رسائل، چند کتب، اس کے علاوہ 2 ضخیم جلدوں میں فیضان سنت جو تقریباً 3300 صفحات پر مشتمل ہے، شائع ہو چکی ہے، جبکہ آپ کی کتب کو دنیا کی 35 زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی چند اہم کتب مندرجہ ذیل ہیں: فیضان سنت، بیانات طاریہ، نیکی کی دعوت، رفیق الحرمین، وسائل بخشش، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، پردے کے بارے میں سوال و جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، مدنی پنج سورہ، اسلامی بہنوں کی نماز حنفی، نماز کے احکام، فیضان رمضان۔ اولاد آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا عبید رضا ہے، جس کو عالم دین بنایا ہے۔ چھوٹا بیٹا جس کا نام محمد بلال ہے، اس کی آواز بہت پرسوز ہے۔ وہ آج کل حمد، نعت اور مناقب صحابہ و اولیاء کرام میں مشغول ہے اور بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، جبکہ بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، جن کی شادی کی انتہائی سادہ تقریبات براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔